نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے اندر کامیابی ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو دیں اسے فوراً پکڑ لو، اور جس چیز سے منع فرما دیں اسے فوراً چھوڑ دو۔ ہر سنت کے اندر ہماری نسلوں کی کامیابی چھپی ہوئی ہے، ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، ہمیں یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن مسلمان کے مغلوب ہونے کی سب سے بڑی وجہ سنت کو ترک کر دینا ہے۔ جب سنت کو چھوڑ دیا جائے گا تو اللہ کائنات میں مسلمان کو بھی رسوا اور ذلیل کر دیں گے، اور جب جب مسلمان سنت پر عمل کرنا شروع کر دے گا، جتنی زیادہ تعداد میں اس کی زندگی میں سنت اعمال زندہ ہوتے چلے جائیں گے، اسی قدر اس کی زندگی بہترین بننا شروع ہو جائے گی۔ سنت کیا ہے؟ ایک یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے جو بھی بات بیان فرمائی وہ سب سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے جو عمل بھی کر کے دکھایا یہ سب سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کا حکم کیا کرنے کا کہ یہ کام کرو تو وہ سنت ہے، جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ کام مت کرو تو وہ بھی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ نے کوئی بھی کام کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اچھا رویہ اختیار کیا، آپ خوش ہو گئے، آپ مسکرا گئے، آپ نے جو ہے تبسم فرمایا، یا ایسا کوئی انداز جس انداز سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اگلے نے اس کام پر جو ہے اچھا ہی رویہ اختیار کیا، اس کو برا نہیں لگا، تو وہ بھی سنت بن گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کوئی عمل کیا اور اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی ایسا رویہ اختیار کیا جس سے سمجھ آیا کہ آپ کو یہ ناگوار گزرا ہے یا آپ کو پسند نہیں آیا، یا بالکل آپ نے منع ہی فرما دیا، یا یوں کہہ دیا کہ بھئی مجھے تو پسند نہیں ہے لیکن تم کر سکتے ہو، تو یہ بھی سنت بن گیا۔ دیکھیں ایک ایک ادا اس نبی کی اللہ پاک نے محفوظ فرمائی ہے، صحابہ نے ایک ایک انداز بیان کیا ہے کہ یہ فلانا عمل ہوا تھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی اور آپ کے چہرے مبارک پہ پیشانی پہ ایک بل آیا تھا، اتنا تک موجود ہے، یا آپ نے مسکرا دیا تھا تو آپ کے یہ فلانے دانت نظر آ گئے تھے۔ تو اتنا باریک بینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ہر ادا کو محفوظ کیا اس امت کی خاطر، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا عمل سنت ہے۔ ایک صحابی اتنے بڑے بادشاہ کے محل میں اور صحابہ کی جماعت دسترخوان پہ کھانا کھا رہے اور ان سے نوالا گر گیا، اور انہوں نے وہ نوالا اٹھا کے اور کھا لیا، تو دوسرے ساتھی نے ان کو کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ بادشاہ کے محل میں، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے بہت زبردست جملہ بیان فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں ان بیوقوفوں کی خاطر جو ہے اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں
جو دین پر نہیں چلتے، اسلام کو قبول نہیں کرتے، یا اسلام کو قبول کرتے ہیں اور پھر دین پر بھی نہیں چلتے، یہ تو زیادہ خطرے کی بات ہے۔ کہ اسلام کو قبول نہیں کرتے پھر عمل نہیں کرتے تو چلو سمجھ آتا ہے، یہ بھی مجرم ہے، لیکن ان سے بڑا مجرم وہ ہے جو ایک قانون کو تسلیم بھی کرے، مانے بھی، اس میں داخل بھی ہو جائے، لیکن اس پر عمل نہ کرے۔ تو یہ زیادہ بڑا مجرم اور یہ خطرناک شخص ہے، اور یہ ہم ہیں اس وقت، کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا، لیکن اسلام جو پوری ضابطۂ حیات کا نام ہے، جس میں سب سے بنیادی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کے اعمال ہیں، سنتیں ہیں، ہم نے انہی کو ہی ترک کیا ہوا ہے۔ اب ہمارے اندر سنت کی وہ اہمیت اور جذبہ ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں بیدار ہو رہا؟ کیونکہ ہم خود اس سے آہستہ 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 شیطان نے محنت کر کے دور کر دیا، ابھی وہ شوق جذبہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ شوق جذبہ اپنے اندر بھی سنت کی محبت کا پیدا کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں کے اندر بھی پیدا کرنا ہے۔ 24 گھنٹے میں سے نا 5 سے 10 منٹ آپ ضرور نکالیں، کیونکہ یہ آپ کے گھر والے آپ کی ذمہ داری ہیں، یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان بچوں کو بھی سنتیں ابھی سے سکھانا، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بہنوں کو، سب کے سامنے جو ہے روزانہ 10 منٹ دین کی بات کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر یہ تذکرے ہوں گے تو ان بچوں کے اندر شوق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی سنت کی، ان کو سمجھ آئے گی، اور بچے بہت شوق رکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا یہ واقعات سنائے جائیں، وہ تو بےتاب ہوتے ہیں۔ تو کم از کم جو ہے نا 5 سے 10 منٹ روزانہ رات کا وقت ہو، جس وقت آپ اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے ضرور نکالیں، اور انہیں کسی بھی مستند کتاب سے نا ضرور یہ سنتیں، یہ واقعات صحابہ کے یہ سنائیں، تاکہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو، آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہو، گھر والوں کے اندر شوق پیدا ہو، پتہ چلے ہر چیز کی سنت ہے، ہر عمل کی سنت ہے۔ کچھ نہیں کسی کو آتا تو کم از کم ہر بھلے کام سے پہلے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی بوڑھیاں عورتیں اکثر ان سے یہی سنتے تھے، بڑے بزرگوں سے ہر کام سے پہلے ان کا منہ نہیں تھکتا تھا اور یہ الفاظ نکلتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے۔ ابھی ہم سارے کام دنیا بھر کے روزانہ کر لیتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جاتے ہیں، حیرت ہے۔ تو ایسا زبان پہ نا چڑھا لیں، اور اس کی ایسی زبردست برکتیں آپ کو ملیں گی نا، انشاءاللہ آپ یاد کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔